السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت۔ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، وہ نماز ہے جس کا قرآن میں 70 سے زائد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ نماز ہے جو ایک مومن کی معراج ہے۔ ہاں، یہی وہ نماز ہے جسے جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ انسان اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اذا حزبہ امر صلی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے دین کا ایک اتنا اہم ستون اور کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی عبادت سرور کونین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی ہم نماز سے دور ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حالانکہ منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بھی بدتر بتلایا گیا ہے۔ منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے، اسی لیے منافقین کا ذکر قرآن مجید میں ہم سے بھی بدتر بتلایا گیا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم میوزک میں، کھیل کود میں، ٹی وی میں اور اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمارے کانوں پر زوں تک نہیں رینگتی۔ کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم کو کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی، اور تو یقیناً وہ اپنا پہلا جرم یہی بتلائیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو اور نماز پڑھاؤ۔ غور کیجیے، یہاں پر 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ ابھی وہ نابالغ ہے، کسی چیز کا شریعت میں مکلف نہیں۔ اس چیز سے آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت کی نظر میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے اور اس کی کتنی اہم عبادت ہے۔ تو آج سے ہم دل میں یہ ٹھان لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور اس کی مکمل پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔